اس میں بھی آپ لوگ تھے اور ساتھ کے بعد سے یہاں بھی مجالس سے لیٹ ہو رہی ہیں، آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے. بس ایک رات کا مہمان ہے حسین. آج کیا بات کریں، صحابہ کو آزما لیا گیا، چراغ بجھا دیا گیا، بجھا کر کہا چراغ بجھا دیا ہے، اب تمہیں میں نظر نہیں آ رہا، جس جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ سے شرمندگی کی وجہ سے تم نہ جا سکو. اس کے بعد پھر کہا اچھا ایسا ہے اگر جاتے ہوئے تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم حسین کو کیسے چھوڑ جائیں، تو اس طرح کرو کہ میری مقدورات کو، میری خواتین کو ساتھ لے جاؤ اور جا کے مدینے میں یہ کہہ دینا کہ ہم چھوڑ کر نہیں آئے حسین کو، حسین نے ذمہ داری لگا دی تھی کہ خواتین کو لے کر آ جائیں. اس کے بعد ایک ایک خیمے کے اندر ملاقاتیں، اور آخر میں بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے. بس یہ جملہ کہا بی بی نے. روایتوں میں آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر ڈیوٹی پر تھے، وہاں سے گزر رہے تھے. بس یہ سنا حبیب نے کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، فوراً صحابہ میں گئے اور جا کے کہا ارے قید، ارے سن، ارے ہو تمام صحابیوں سنو اور سجا سنو، ابھی تک بی بی کو یقین نہیں ہے، بی بی کو آؤ کہ یقین دلائے. سارے صحابہ اس طرف آتے ہیں اور ایک مرتبہ آ کے کہا جاتا ہے بی بی اگر کہیں تو یہ میدان سے تلوار نکالی ہوئی ہے، گردن پہ رکھی ہوئی ہے، چلا دے آپ کو یقین آئے گا. بس بہت ساری آپ سے گفتگو ہوئی، میری حجت پر بات ہوتی رہی، صاحب اللہ سے بات ہوئی. میں فقط چاہتا یہ ہوں کہ آج فقط حسین سے آنسوؤں کے ساتھ یہ دعا کر لو مولا آخری حجت کے لیے ہمیں تیار کر دے. ایک دوست کے پاس میں خود بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا بھائی میں صاحب اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں لیکن میں اپنی حالت جانتا ہوں، میں بہت بزدل سا آدمی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ صاحب آئے اور معاملہ بالکل ویسے ہی ہو جائے جیسے کوئی صحابی، جیسے کوئی چاہنے والا بار بار دعا کرتا تھا مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا. کیا دیکھتا ہے ایک رات خواب میں کربلا سجی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ سعید نماز کے دوران حسین کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے جیسے ہی دیکھا دیکھتا کہا اب کربلا میں ہوں، سعید تم ہٹ جاؤ یہ ڈیوٹی میں دوں گا. فوراً یہ آ کے کھڑا ہوا اور جیسے ہی تیر آیا یہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا، بیٹھا تیر سیدھا میرے مولا کو لگا. چیخ کر اٹھ کر کہتا ہے مولا یقیناً تم نے سچ کہا تھا، جیسے عذاب تجھے ملے نہ تیرے نانا کو ملے نہ تیرے بابا کو ملے. میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ ساری روایتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. مجھ سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی دعا کر رہے ہو وہ خود ہی ہمت دے گا. اور اس مسجد کے نمازیوں، اس مسجد میں اشرے سننے والوں، میں تمہیں یہ خوشخبری دوں. ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک صاحب بڑے پریشان تھے، علم عرفان کے حوالے سے کوئی صاحب ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ مجھے کوئی شخص بتاؤ جو مجھے علم عرفان سکھائے. میں نے سنا انہیں ہمارے ایک دوست نے مشورہ دیا ادھر ادھر ٹھوکریں کیا کھا رہے ہو، اگر تمہیں کوئی دلچسپی ہے اس فن کو سیکھنے کی ایسا کرو شاہ نجف جاؤ اور وہاں کے شہداء کی قبروں پہ بیٹھ جایا کرو. اور میں نے خود یہ دوست کے منہ سے سنا کہ اس نے کہا یقین کریں حبیب بھائی یہاں پہ مولانا جواد صاحب بھی آتے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں؟ کہتے ہیں ہاں شہداء کی قبروں پہ میں کیوں نہ آؤں. اتنی مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہو، فقط اور فقط اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو.
ان سے توسل کر لو تاکہ تیاری ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ تیر آئے اور ہم نیچے بیٹھ جائیں. اس کے لیے بڑا آسان فارمولا ہے انتظار میں تیاری کا. بس یہ دیکھو کہ رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا. رسالت مآب نے خود فرمایا میری آمد کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے. اپنے آپ کو اخلاقی حوالے سے تیار کرنی چاہیے. یہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ اس اخلاق کے ڈسپلن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سبجیکٹ نہیں ہے، ڈسپلن ہے. اس کے اندر بہت سارے سبجیکٹ آتے ہیں. اخلاق کی کتب دیکھیے، معلوم چلے گا اس میں غیبت آتی ہے، اس میں چوری آتی ہے، اس میں عیب جوئی آتی ہے، اس میں جھوٹ آتی ہے، اس میں غصہ آتا ہے. خدا کے بندو بس کوشش کرو اور میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ان برائیوں پہ قابو پا سکیں. اور جس دن ہم نے اس پہ قابو پا لیا انشاءاللہ ہم صاحب کی مدد کر سکیں گے. ورنہ حالات بہت برے ہیں. کوفے سے کوئی بہتر حالت نہیں ہے ہماری. میں آپ کو یہ بھی نہیں چاہتا کہ بس میں آپ کو ڈراتا رہوں لیکن تیاری تو ضروری ہے نا بھائی. آخری آج رات ہے، آج شب عاشور ہے. زیارت عاشور پڑھیں گے آپ. کل صبح اعمال کے بعد زیارت عاشور پڑھی جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے زیارت عاشور کی. جو لکڑہارے کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے، اس طرف نہیں جاتا. فقط آپ لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ میں پہلے بھی بار بار یہ آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، بھائی کم از کم اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر 2 پیج پڑھنے کا ٹائم رکھ لو. کم از کم 2 پیج، تھوڑی سی معرفت حاصل کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو حشام کی طرح. مولا نے کہا نا حشام نے کہا تم نے وہ جو مناظرہ کیا تھا سناؤ. کہتے مولا میں کیسے سناؤں، مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے. مولا ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا حکم ہے. حشام سناؤ تم نے ہمارے مخالف کے سامنے جو مناظرہ کیا. کہا مولا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا اپنی فضیلتیں بیان کر کے لوگوں کو دین سکھا رہا تھا، لوگوں کو باتیں بتا رہا تھا. میں جا کے چپ چاپ بیٹھ گیا. میں نے اس سے کہا بھائی میں ایک عربی ہوں اور میں اپنا میرے کچھ سوال ہیں، اگر تو جواب دے دے. مجھے کیا سوال ہے؟ بھائی اللہ نے آنکھ دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کہا دیکھنے کے لیے. کہا اللہ نے کان دیے ہیں؟ ہاں دیے ہیں. کس لیے دیے ہیں؟ کہا سننے کے لیے دیے ہیں. کہا یہ کیسے سوالات کر رہے ہو، یہ کوئی سوال ہے؟ تو بھائی میں جاہل سا آدمی ہوں، میرے تو ایسے ہی سوال ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو. اللہ نے زبان دی ہے، کس لیے دی ہے؟ چکھنے کے لیے دی ہے، ذائقے کی پہچان کے لیے دی ہے. پھر ایک مرتبہ کہا اچھا اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس سے لمس محسوس کیا جاتا ہے، اس سے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. پھر کہا اللہ نے آنکھ دی دیکھنے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، لمس کے لیے، ہاتھ بھی دیے. یہ اللہ نے دل کیوں دیا؟ اس نے فوراً کہا کہ دیکھو دل اللہ نے اس لیے دیا کہ جب آنکھ اشتباہ کرے تو دل کی طرف توجہ کی جاتی ہے، کیا میں صحیح دیکھ رہا ہوں. جب کان کوئی بات سنے اور ہم اگر ششوپن کا شکار ہوں صحیح ہے یا غلط، تو ہم دل کی طرف رجوع کرتے ہیں. میرے دل، یہ دل اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر کبھی اشتباہ پیدا ہو تو یہ دل ہمیں صحیح راہ دکھا دے. حشام نے کہا کمال ہے، اللہ نے ایک وجود دیا، وجود میں آنکھ ناک کان مختلف اعضاء دیے، اس میں ایک دل دیا جو تمہاری صحیح رہنمائی کر سکے. ارے اتنے سے وجود کے لیے تمہیں دل کا امام دیا جو تمہاری رہنمائی کرے. اتنی بڑی کائنات کے لیے کوئی امام نہیں ہے. ڈھونڈو اس امام کو. اور ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کس چیز کے لیے دی؟ اتنی ساری قربانیاں. رسالت مآب فرماتے ہیں جتنی تکالیفیں مجھے ملی اتنی مجھ سے قبل انبیاؤں میں سے کسی کو نہیں ملی. یہ اتنی ساری تکالیفیں کس کے لیے اٹھائی گئی؟ حسین علیہ السلام کربلا میں آس اولاد لے کر آ گئے، کس کے لیے؟ خدا جانتا ہے، فقط آپ کے لیے. آپ محفوظ ہو جائیں اس جہنم کی آگ سے جس کے فقط اور فقط آپ کو بچانے کے لیے حسین اپنا اصغر لے کر آ گیا.
मासूम था ये असगर, इसे तो प्यास का भी नहीं पता था। और जाकिरीन पढ़ते थे कितना पानी पी लेता। वो कहते हैं अगर बच्चों को जो पानी पिलाया जाता है, जाकिरीन कहते हैं इस तरह में उंगली डुबो के बस एक कतरा पिलाया जाता है। और ये असगर हाथ के ऊपर है, कहा चलो एहतमाम हुज्जत कर रहा हूं, खुद देख लो मैं पानी नहीं पीऊंगा, असगर को पिला दो। जवाब में 3 कोनों वाला तीर आता है। हुरमला ने तीर को संभाला। इब्ने साद कहता है हुरमला इसका